نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، یہ قربانی کے ایام چونکہ قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت عطا فرمائی ہوتی ہے وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے. تو قربانی کا جانور خریدتے وقت کچھ باتوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ جانور کیسا ہو، جانور کی عمر کتنی ہو اور جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے. ان باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر بعض دفعہ ایسا عیب ہوتا ہے کہ آدمی جانور خرید کر لے آتا ہے لیکن اس عیب کی وجہ سے پھر اس کی قربانی ہوتی نہیں. تو چند باتیں اس پر عرض کروں گا. جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائے گا تو اس میں ایک خیال تو یہ رکھنا چاہیے کہ جانور کے جو سینگ ہیں، اگر سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، بالکل جڑ سے اکھڑا ہوا ہے، تو چونکہ اس کا اثر دماغ پر ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور ہے کہ جس کے منہ میں بالکل دانت نہیں ہے، بالکل دانت، سارے دانت گر چکے، تھوڑے سے دانت ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے. بالکل اگر دانت گر چکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اسی طرح ایک جانور کو آنکھوں سے نظر نہ آتا، اندھا جانور، وہ آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جب چارہ کرتا ہے نا، چارہ، تو اگر اسے آنکھ سے نظر آ رہا ہو تو وہ اس چارے کی طرف جاتا ہے. تو اگر نظر نہیں آ رہا تو وہ پھر اس کی الگ صورت ہوتی ہے. تو ایسا جانور جس کو آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں. ایک جانور ہے جس کے کان بالکل ہیں ہی نہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے کان نہیں ہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح ایک جانور لنگڑا جانور، کہ اب لنگڑا پن ایک تو یہ صورت ہے کہ اس کی بالکل ٹانگ ہی نہ ہو. اگر بالکل ٹانگ ہی نہ ہو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے. ہاں اگر ویسے ٹانگ ہے لیکن وہ ٹانگ، اس ٹانگ سے وہ لنگڑا چل سکتا ہے اور اتنا چل سکتا ہے کہ وہ چراگاہ میں چرنے کے لیے چلا جائے یا قربان گاہ میں جب اس کو ذبح کے لیے لے کر جائے تو وہ خود چل جائے. یعنی جو پاؤں اس کا خراب ہے وہ پاؤں اس کے اوپر وہ زور ڈال سکتا ہو اور بے شک لنگڑا چل کر جائے لیکن چل سکتا ہو، پھر ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے. لیکن اگر وہ اس ٹانگ پر وہ زور ہی نہیں ڈال سکتا، بالکل اس نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، تو اب چونکہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بالکل ٹانگ ضائع ہے، خراب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں. اسی طرح تھنوں کا مسئلہ ہے. جانور کے جو تھن ہوتے ہیں اس میں یا بڑا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو اب اس کے 4 تھن ہوتے ہیں. تو بکری ہے تو اس کے 2 تھن ہوتے ہیں. بڑے جانور میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گائے کے مثال کے طور پر اگر ایک تھن اس کا ضائع ہے، 3 تھن ٹھیک ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے.
لیکن اگر 2 تھن ٹھیک ہیں 2 خراب ہیں تو پھر بھی ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ لیکن بکری ہے، بکری کے اب 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھنوں میں سے 1 تھن خراب ہے تو پھر بکری کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح جانور کمزور بھی نہ ہو، اتنا کمزور ہو کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، یا ایسا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں سے گودا ہی ختم ہو گیا ہو، اتنا کمزور ہو، اتنا بوڑھا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جانور کی جو دم ہوتی ہے، اگر وہ بھی تہائی حصہ اگر دم کا کٹا ہوا ہے تو پھر بھی ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو یہ چند عیب بتائے ہیں کہ جو اگر جانور کے اندر پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ ان عیبوں کا خیال کر کر جانور خریدنا چاہیے۔ اب بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ جانوروں کی عمر کے بارے میں، تو اگر بکری خریدنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کے اندر بکری یا بکرے کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال پوری، 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو ایسی بکری یا بکرے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو اعتبار کیا جائے گا نا عمر کا، یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، شمسی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی، کیونکہ شمسی جو سال ہوتا ہے نا، شمسی وہ 365 دن کا ہوتا ہے، اور جو قمری سال ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے، 355 دن۔ تو قمری اعتبار ہوگا، یعنی عام جو اسلامی مہینے ہیں اس اعتبار سے اس کی عمر کا اعتبار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بکری یا بکرا وہ پیدا ہوا ذی الحجہ کے 1 تاریخ کو، تو اب جب اگلا سال ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اگلے سال، تو اب 1 تاریخ کو اس کا سال پورا ہو جائے گا۔ 10 ذی الحجہ کو ذبح کرنا ہے تو اب اس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ اب اس کی عمر ہو چکی ہے 1 سال 10 دن پوری ہو چکی ہے۔ تو اب اگر 10 ذی الحجہ کو ایک جانور پیدا ہوا، بکری یا بکرا، تو اب اگر اگلے سال ذی الحجہ کو اس کی قربانی کرنی ہے، تو اگر 10 ذی الحجہ کو پیدا ہوا ہے تو یہ آدمی 10 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 11 ذی الحجہ کو اس جانور کی قربانی دے سکتا ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو پیدا ہوا ہے، اگلی 10 ذی الحجہ کو اس کا سال پورا ہوگا، پھر 11 ذی الحجہ کو اس کے بعد اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ بکری اور بکرے کا اس کے اندر 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ دوسرا دمبا ہے یا بھیڑ ہے، اس کے اندر بھی 1 سال شرط ہے، لیکن اس میں کچھ گنجائش ہے۔ مثلا کوئی دمبا ہے یا بھیڑ ہے اور اس کی عمر 6 ماہ سے زائد ہے، 6 ماہ سے زائد ہے، اور وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر سال والے جانوروں کے ساتھ، بکری بکرے کے ساتھ یا دمبے بھیڑوں کے ساتھ کھڑا ہو تو اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال کا نظر آتا ہو، لیکن اس کی عمر 6 ماہ سے زائد ہے، تو ان کے ساتھ اگر کھڑا ہو تو سال کا نظر آتا ہو، تو ایسے دمبے یا بھیڑ کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بے شک اس کی عمر 6 ماہ سے زائد ہے، لیکن یہ اس کے اندر گنجائش ہے، باقی بکری بکرے کے اندر گنجائش نہیں۔ گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے اور بھینسا ہے، اس کے اندر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال یعنی 2 سال ہو یا 2 سال سے زائد ہے۔ 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوا تو گائے
بیل بھینس اور بھینسی کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اونٹ ہے، تو اونٹ اگر کوئی آدمی اونٹ قربانی کر رہا ہے تو اونٹ کے اندر 5 سال کا ہونا یہ شرط ہے، 5 سال کا۔ تو یہ اس اعتبار سے جانوروں کی عمروں کا بھی خیال کرنا اور عیب جو میں نے عرض کی ان عیوب کا خیال کر کے قربانی اپنی خریدیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر اس عظیم فریضے کو ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔